صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم بخاری شریف باب الوضو اس کی آیت نمبر 138 پڑھیں گے، اور اس میں جو باب ہے وہ باب ہے التخفیف فی الوضو، کہ وضو میں تخفیف کے بارے میں، یعنی وضو کس طرح سے کس موقع پہ کم بھی کیا جا سکتا ہے، اور کم وضو سے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 138 ہے، اور یہ حدیث ہے حضرت قریب عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب جو ہیں حضرت ابن عباس کے غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے حضرت ابن عباس نے ان کو آزاد کر دیا تھا، یہ بہت بڑے عالم تھے، تو ان سے یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی یا خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ ثم صلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ وربما، اور کبھی انہوں نے یہ بھی لفظ استعمال کیا قالستجا حتی نفخ، کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ پہ لیٹ گئے اور آپ کے سانس کی آواز آنے لگی۔ یہ دیانت ہے حدیث کے بیان میں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹی جو کیفیت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا، اور راوی نے بھی دونوں طرح کے الفاظ بیان کیے کہ کبھی حضرت ابن عباس نے صرف یہ کہا کہ نام حتی نفخ، کہ آپ سو گئے اور آپ کے سانس کی یا خراٹوں کی آواز آنے لگی، اور کبھی حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ قال استجع حتی نفخ، کہ آپ لیٹ گئے کروٹ پہ اور آپ کے جو خراٹے ہیں ان کی آواز آنے لگی۔ ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فصلی، اور نماز پڑھی۔ ثم حدثنا به سفیان، حضرت سفیان نے اس حدیث کو پھر بیان کیا مرتن بعد مرتن، یعنی بار بار اس حدیث کو بیان کیا، عن عمر عن قریب، یہ بیچ میں راوی آ رہے ہیں حضرت عمر سے، حضرت قریب سے، عن ابن عباس، انہوں نے پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال بت عند خالتی میمونۃ لیلۃ، یہ پیچھے حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں ایک دن اپنی خالہ میمونہ کے ہاں سویا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، فلما کان فی بعض اللیل، یعنی اس حال میں اٹھے کہ ابھی رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ باقی تھا، یعنی تہجد کے وقت اٹھے۔ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فتودع، آپ نے وضو فرمایا، من شن معلق، ایک لٹکی ہوئی مشک سے، یعنی ویسے تو وضو کسی برتن سے، پانی سے، بالٹی سے، لوٹے سے کیا جاتا تھا، لیکن اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے وضو کیا، وضوءً خفیفاً، مختصر سا وضو کیا، خفیف وضو کیا۔ اور حضرت عمر نے اس کے لیے یخففہ عمر ویقللہ، کبھی تخفیف کا لفظ استعمال کیا اور کبھی تقلیل کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی اب تفصیل آگے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں دو چیزیں یہاں پہ معلوم ہو رہی ہیں کہ ایک تو لٹکی ہوئی مشک سے وضو کیا، یعنی پانی اس مشک میں سے نیچے آ رہا تھا، وہ ٹوٹی کی طرح، نل کی طرح پانی اوپر سے کھلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ وضو جو ہے وہ لوٹے سے ہی کیا جائے یا ایسی چیز سے ہی کیا جائے جو نیچے کوئی برتن پڑا ہو، بلکہ بوقت ضرورت آپ ٹیپ سے، نل سے، اوپر سے آتے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، یعنی اس میں یہ کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ وضو جو ہے بس لوٹے سے ہی کیا جائے، اور وہ بھی خاص طور پہ مٹی کے لوٹے سے ہی کیا جائے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ اسلام آسان ہے، اور وقت کی ضرورت کے تحت جس طرح کے جدید تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہم ٹیپ سے، نل سے، کسی بھی طرح کے جو پانی کا ذریعہ اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ اور حضرت عمر نے لفظ جو تخفیف اور تقلیل استعمال کیا، یخففہ و یقللہ، تو یخففہ جو ہے یہ وضو کے کیفیت کا نام ہے کہ خفیف وضو کیا، مختصر وضو کیا، یعنی ایک ایک دفعہ اعضاء کو دھویا، اور یقللہ کا مطلب ہے کہ پانی جو ہے وہ کم استعمال کیا، پانی کی تقلیل۔ وقام ویصلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر وہ فرماتے ہیں فتودعت نحوا، اسی طرح میں نے بھی وضو کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، فتودعت نحوا مما تودع، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا ویسے ہی میں نے کیا۔ ثم جئت فقمت عن یسارہ، کہ پھر میں آیا اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ وربما، اور کبھی انہوں نے فرمایا قال سفیان نے عن شمالہ، یعنی کبھی یسار کا لفظ استعمال کیا اور کبھی شمال کا لفظ استعمال کیا۔ یہ دونوں الفاظ بائیں جانب کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں، یسار اور شمال۔
تو یہاں بھی دیانت دیکھیں کہ انہوں نے جو دو الفاظ، کسی روایت میں یسار کا لفظ آیا اور کسی میں شمال کا لفظ آیا، تو راوی نے یہ دونوں بھی بیان کر دیے تاکہ اگر کسی کو کنفیوژن نہ ہو جی یہ تو دیکھیں حدیث میں ایک میں یہ استعمال ہوا ہے ایک میں یہ استعمال ہوا ہے، گویا راوی کو غلط بات کر رہا ہے، تو وضاحت کر دی گئی کہ کسی روایت میں یسار کا لفظ آیا ہے اور کسی میں شمال کا لفظ آیا۔ تو حضرت ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑے ہوئے وضو کر کے فحولنی فجعلنی عن یمینہ، پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر دیا، مجھے پکڑا اور مجھے گھما کے اپنی دائیں جانب کر دیا۔ ثم صلی ما شاء اللہ، پھر نماز پڑھی جتنی اللہ نے چاہا، یعنی اس وقت انہوں نے نفل پڑھے اور یہ بھی آتا ہے کہ وتر پڑھے اور فجر کی سنتیں پڑھی۔ ثم استجع، پھر آپ لیٹ گئے، فنام، پھر آپ سو گئے، حتی نفخا، کہ آپ کی جو خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ ثم اتاہ المنادی فآذنہ بالصلاۃ، پھر مؤذن آیا اور اس نے اذان دی یا بلایا نماز کے لیے۔ فقام معہ الی الصلاۃ، پھر کہتے ہیں کہ میں بھی کھڑا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے گیا۔ فصلی ولم تودع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہیں کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے لیکن سو کے اٹھ کے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ تو اس پہ کوئی ہمیں یہ سوچ کسی کو نہ آئے جی ہم سو کے اور اٹھ کے اسی طرح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ یہ مخصوص تھا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحابہ کرام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے سنا تھا اس بات کی، ہم نے پڑھا تھا یا لوگوں سے سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ اگر انبیاء کی نیند بھی اتنی گہری نیند ہو تو انبیاء وحی کو نیند میں نہ پکڑ سکیں، نہ کیچ کر سکیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز ہی خوابوں سے ہوا تھا، سچے خوابوں سے ہوا تھا، اور انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ بھی وحی کی ایک قسم ہوتی ہے، تو وحی نہیں وہ پکڑ سکتے اگر ان کا دل بھی غافل ہو جائے۔ تو انبیاء کے دل کبھی بھی غافل نہیں ہوتے چاہے وہ نیند میں ہوں، لہٰذا انہیں نیند میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، ان کو کوئی حدث لاحق ہوا کہ نہیں ہوا، اس لیے ان کی نیند ناقص الوضو نہیں۔ لیکن ہم لوگ، عام لوگوں کی نیند ناقص الوضو ہے، ہم سوتے ہیں تو گہری نیند سو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر خراٹوں والی نیند میں چلے گئے ہیں تو ہمیں تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس نیند میں ہم نے کیا کچھ کیا، ہمارا وضو باقی رہا یا نہیں رہا۔ اس لیے یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ آپ کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ اور پھر اسی میں آگے وضاحت کر رہے ہیں، قال عمر کہتے ہیں سمعت عبید بن عمیر یقولو، کہ عبید بن عمیر فرماتے ہیں رؤی الانبیاء وحی، کہ انبیاء کا جو خواب ہیں وہ وہی ہوتے ہیں۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور جب یہ خواب انہوں نے اپنے بیٹے کو سنایا تو حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تھا یا ابت افعل ما تؤمر، کیا میرے باپ والد آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نبی تھے، انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا بلکہ یہ وحی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، لہٰذا دونوں انبیاء اس بات پہ تیار ہو گئے اور انہوں نے حضرت اسماعیل کو لٹا لیا اور ان کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں اور انبیاء کی نیند ناقص الوضو نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث سے جو دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ بوقت ضرورت خفیف وضو کیا جا سکتا ہے، کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشق سے وضو کیا، کم پانی ہوگا، اور ہمیں معلوم ہے کہ صحرائی علاقہ تھا اور اس وقت یہ موٹریں نہیں تھیں، بجلی نہیں تھی، پانی کی قلت ہوتی تھی، تو اس قلت میں کم پانی سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ بوقت ضرورت پانی کم ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو ہلکا وضو کیا جا سکتا ہے، صرف ایک دفعہ اعضائے وضو کو دھوئیں گے تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ معمول نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت ہم کم پانی سے ہی وضو کریں اور ہر وقت ہم جلدی میں ہی ہوں اور ایک دفعہ وضو کر کے بس ہم سمجھے کہ ہمارا وضو مکمل ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بوقت مجبوری کہ ایک آسانی ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ثبوت ہے یہ ایک اگلی حدیث میں ہمیں ملے گا، اور یہ حدیث ہے ہی وضو کی تکمیل کے بارے میں۔ جو اگلا باب ہے، باب اسباغ الوضو، کہ وضو کی تکمیل کے بارے میں
یہ باب ہے۔ اب اس تکمیل میں جو حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 139 ہے یہ حدیث بھی حضرت قریب مولا ابن عباس جو ہیں یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ ان قریب میں مولا ابن عباس ان اسامہ بن زید سے بیان کرتے ہیں انہ سمعہ یقول کہ میں نے اسامہ بن زید کہتے ہوئے سنا کہ دفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرفہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ عرفات سے لوٹے، حتی اذا کان بالشعب کہ حتیٰ کہ آپ ایک گھاٹی کے قریب پہنچے، نزلہ آپ وہاں اترے، فبالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، ثم تودع پھر آپ نے وضو فرمایا، ولم یسبغ الوضو اور وضو میں اسباغ نہیں کیا، یعنی وضو کو پوری طرح مکمل یعنی بہت مل مل کے نہیں دھویا۔ یہ جو اسباغ الوضو ہے یہ اس کا مطلب ہے مل مل کے دھونا، کہ آپ نے مل مل کے نہیں دھویا، بس خفیف سا وضو کیا۔ فقلت تو پھر میں نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک کہ نماز ابھی آپ کے آگے ہے، یعنی آگے جا کے ہم نماز پڑھیں گے۔ فرکب پھر آپ سوار ہوئے، فلما جاء مزدلفہ جب آپ مزدلفہ میں پہنچے، نزل فتودع پھر آپ اترے اور آپ نے وضو کیا، فاسبغ الوضو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اسباغ کیا، یعنی پھر خوب مل مل کے دھویا، اعضاء کو مکمل طور پہ دھویا۔ ثم اقیمت الصلاۃ تو پھر نماز کے لیے اقامت کہی گئی، فصلی المغرب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی، ثم اناخ کل اناس بعیرہ فی منزلہ پھر تمام لوگوں نے اپنے اونٹ ان کی جو منزل تھی جگہ تھی وہاں پہ باندھ دیے، ان کو کھڑا کر دیا۔ ثم اقیمت العشاء پھر عشاء کے لیے اقامت کہی گئی، فصلی پھر عشاء کی نماز پڑھی گئی، ولم یصلی بینہما ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی گئی۔ تو یہاں پہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے، دو کیفیات وضو کی مل رہی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے جب چلتے ہیں، عرفات سے چلتے ہیں تو وہاں پہ نماز مغرب نہیں پڑے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ میدان عرفات سے مغرب کے وقت کوچ ہوتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے مزدلفہ میں پڑھی جائیں گی، راستے میں بھی نہیں پڑھی جائیں گی۔ تو ایک تو اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر نماز پڑھے وہاں سے چل پڑے، راستے میں ضرورت پیش آئی تو اترے اور ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو کیا، لیکن ہلکا وضو کیا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، تو آپ نے ہلکا سا وضو کیا، ایک ایک دفعہ صرف اعضاء کو دھویا۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت باوضو رہتے تھے، پاک رہتے تھے، تو اس لیے آپ نے اس وقت جو ہلکا وضو تھا وہ کر لیا، اور جب صحابہ نے یاد کرایا کہ نماز، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نماز ابھی نہیں پڑھیں گے، نماز آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو سنت یہ ہے کہ دونوں نمازیں جو ہیں مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے جمع کی جائیں گی۔ اور دوسری چیز ہمیں پتہ چلی کہ اگر صرف پاکی کے لیے وضو کرنا ہے تو وہ وضو خفیف بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو لمبا اور 3 دفعہ دھویا جائے۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا، جب مزدلفہ میں اترے اور نماز پڑھنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وضو کیا اور اس وضو کو پھر اسباغ کے ساتھ کیا، پورا مکمل وضو کیا۔ تو 2 مرتبہ وضو فرمایا اس سفر میں۔ اور یہ 2 حدیث جو ہم نے پڑھی، سابقہ حدیث اور یہ والی حدیث، دونوں کو ملا کے اگر ہم دیکھیں تو وضو میں تخفیف کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایک کیفیت وہ تھی جب رات کو اٹھے، پانی کم تھا، ایک مشکیزہ تھا، اور ظاہر ہے باقی گھر والوں نے بھی اس سے وضو کرنا ہوگا، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیف وضو کر کے بھی نماز پڑھ لی۔ دوسری دفعہ سفر میں ہے، نماز آگے جا کے پڑھنی ہے، محض باقی مطلوب ہے، اس وقت بھی آپ نے خفیف وضو کر لیا، تخفیف کر لی، صرف ایک دفعہ دھویا اور چل پڑے۔ لیکن جب آگے نماز پڑھنی تھی اور پانی میسر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباغ کیا اور وضو کو مکمل کیا، 3 دفعہ اچھی طرح سے مل مل کے آزاد ہوئے۔ اب یہاں سے اصول میں کیا پتہ چلتا ہے کہ تخفیف کب کرنی ہے اور مکمل وضو کب ہے۔ تو تخفیف بحالت مجبوری ہے، پانی کم ہے، کوئی اور مجبوری ہے، مثلا جلدی ہے، گاڑی چھوٹ جائے گی، اسٹوڈنٹ ہے، کوئی پڑھتا ہے، بیچ میں وقفہ لے کے آیا نماز پڑھنے، کلاس چھوٹ جائے گی، کوئی اور ایسی وجہ ہے، بیمار ہے، مریض ہے، تو یہ تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ معمول نہیں ہونا چاہیے۔ صرف پاکی کے لیے وضو کرنا ہے تو بھی تخفیف ہے، لیکن نماز کے لیے معمول میں مکمل 3 دفعہ اعضاء کو دھونا چاہیے، مل مل کے دھونا چاہیے،
یہ عادت ہونی چاہیے، اور نور اسی سے بڑھے گا، نماز بھی اسی سے درست ہوگی۔ تو دو کیفیات ہیں اور دونوں مختلف اوقات میں ان کا ہمیں تفصیل سے پتہ چلتی ہے۔ ظاہر حدیث مختصر ہوتی ہے اور اس سے جو علماء ہیں وہ مسائل نکالتے ہیں اور اس سے لمبی تفصیلات ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام ایک فطری دین ہے، انسان کی سہولت اور مجبوری کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اس پر کوئی فالتو مشقت اور محنت نہیں ڈالی جاتی، یہ آسان دین ہے، بس ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ نے ہر حال میں ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں اور ان آسانیوں کو ہم بوقت ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ تقویٰ یہ بھی نہیں ہے کہ مجبوری ہے، پریشانی ہے، لیکن بس ہم یہ سمجھیں کہ جو مشقت والے راستے وہی ہم نے اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہی تقویٰ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیوں کو بھی استعمال کیا اور تسلیوں کو بھی استعمال کیا، اور تقویٰ کی جو معراج تھی اس تک بھی پہنچے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پہ مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے روز محشر، اور اعضائے وضو جن کے چمکتے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔